صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ کہف آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 23 سے 29. ارشاد پروردگار ہوتا ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور کسی چیز کو کبھی نہ کہو کہ یہ میں کل کروں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر اس شرط کے ساتھ کہ اللہ چاہے. اب ظاہر ہے کہ یہ وہ تعلیم ہے کہ جس کی بنیاد پر مسلمانوں کا یہ دستور اور طریقہ کار ہے کہ وہ اپنے آئندہ کے وعدوں کے ساتھ ہمیشہ انشاءاللہ کہا کرتے ہیں. یہ بہت تاکید ہے اس کی کہ انسان گفتگو میں مستقبل کا جب ذکر کرے تو اس طرح سے کرے، مگر ظاہر ہے کہ اس کا صحیح محل یہی ہے کہ انسان خود اس کام کو کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، پھر اس کے ساتھ انشاءاللہ کہے. لیکن کرنے کا ارادہ نہ ہو اور صرف مصلحتاً یا غلط معنی میں اخلاقاً وعدہ کرتا ہے اور پھر وعدہ خلافی کے الزام سے بچاؤ کے لیے بہانے کی صورت سے انشاءاللہ کہتا ہے، تو یہ منشا قرآنی کے بالکل خلاف ہوگا اور ناپسندیدہ ہوگا. اخلاقیات کی جو صحیح تعلیم ہے اس کو اگر پڑھا جائے تو اس طرح کے ہیلے بہانوں کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. پھر اس کے بعد فوراً کہا گیا کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اپنے رب کو یاد کرو جب بھول جاؤ. یعنی اگر یاد نہیں رہا اور انسان نے روا روی کے اندر انشاءاللہ کے بغیر ایسی بات کہہ دی تو بعد میں جب یاد آئے وہ انشاءاللہ کہہ دے تو یہ گزشتہ کی تلافی ہو جائے گی. وقل، اور کہیے کہ عسیٰ ان یہدینی ربی لاقرب من ھذا رشدا، کہ ممکن ہے کہ میرا پروردگار میری رہنمائی کرے اس سے زیادہ صحیح طریقہ کار کے لیے. اب یہاں پر ایک خامخواہ کی روایت کو دخیل کر دیا گیا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی موقع پر انشاءاللہ کہنا بھول گئے تو پروردگار عالم نے وحی کے سلسلے کو منقطع کر دیا اور پھر بعد میں یہ تحدید ہوئی اور تنبیہ ہوئی. ہمارے نزدیک یہ روایت درست نہیں ہے. اصحاب کہف سے متعلق اس کا کوئی تعلق ہمیں محسوس نہیں ہوتا، اس لیے کہ جنہوں نے یہ روایت کو بیان کیا انہوں نے کہا کہ اصحاب کہف کے حوالے سے پیغمبر اکرم نے کہا کہ میں بیان کر دوں گا اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے. اس لیے کہ یہ تو درمیان میں ایک الگ سے ایک نصیحت محسوس ہوتی ہے. اگر اصحاب کہف کے واقعے سے اس کا تعلق ہوتا تو یا اس کو آغاز میں آنا چاہیے تھا جہاں پر یہ بات شروع ہو رہی ہے، اور یا پھر اختتام پر آنا چاہیے تھا کہ جہاں پر یہ بحث مکمل ہو رہی ہے. درمیان میں آنا اس کا تو کوئی مطلب ہی سمجھ میں نہیں آتا. یہ ایک نصیحت ہے، یہ ایک ہدایت ہے. جس طرح سے بہت سی نصیحتیں اور ہدایتیں درمیان میں آ جاتی ہیں قرآن مجید کے، اسی طرح سے یہ بھی ایک نصیحت ہے اور امت کو سمجھایا جا رہا ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایکسکلوسیولی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے والدین کے حوالے سے بھی یہ کہا کہ لا تقل لہما اف، کہ ان کو اف بھی نہ کہو، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کا انتقال بہت پہلے ہو چکا تھا. جب وحی نازل ہوئی اس وقت نہ پیغمبر اکرم کی والدہ حیات تھی نہ پیغمبر اکرم کے والد حیات تھے، مگر یہ جملہ کہا گیا تو اس کا مقصد یہی ہے کہ امت کو متوجہ کیا جائے اس خاص ہدایت پروردگار کی طرف. اب اس کے بعد فوراً واپس اصحاب کہف کا ذکر آ جاتا ہے کہ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَمِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور وہ لوگ اپنے غار میں رہے 300 برس اور بڑھ گئے اس پر 9. قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، اور کہیے کہ اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ وہ کتنا رہے. لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کا غیب اسی کے لیے ہے. أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ، وہ کتنا دیکھنے والا ہے اور سننے والا ہے. مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ، اس کو چھوڑ کر نہ کوئی ولی ہے، وَلَا يُشْرِكْ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اور نہ ہی اس کے حکم میں اس کے فیصلے میں کوئی شریک ہے اور نہ وہ کسی کو شریک کرتا ہے. یہ 300 کہنے کے بعد 9 برس کی زیادتی کا جو الگ سے بیان ہوا ہے اس کا مطلب یہ لیا گیا ہے کہ اگر آپ سولر کیلنڈر کے حساب سے جوڑیں گے تمام سالوں کو تو وہ 300 برس ہو جائیں گے،
اور قمری حساب سے یا لونر کیلنڈر کے حساب سے جوڑیں گے تو پھر 309 برس ہو جائیں گے۔ اس حوالے سے حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا بھی ایک ارشاد وارد ہوا ہے۔ جب کسی نے سوال کیا تو مولا کائنات نے اسی طریقے سے اس کو ایلوبریٹ کیا۔ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ من کتاب ربک، پڑھیے جو آپ پر نازل ہو رہا ہے آپ کے رب کی کتاب میں سے، لا مبدل لکلماتہ، اس کی باتوں کا بدلنے والا کوئی نہیں، یعنی جو اس نے حتمی فیصلے کر دیے وہ پھر حتمی ہے۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اس کو چھوڑ کر کوئی جائے پناہ بھی نہیں ملے گی۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ، اور صبر و تحمل سے کام لے کر اپنے کو رکھیے ان کے ساتھ جو اپنے پروردگار کو صبح اور شام پکارتے ہیں، یعنی آپ کے ساتھ جو افراد مخلصین ہیں، اور مخلص افراد کو آپ اپنے ساتھ ہی رکھیے اور ان کے ساتھ مل کر ذکر پروردگار کیجیے۔ ظاہر ہے کہ لوگوں کا پریشر آتا ہے، بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ غریب غربا جو ہے ان کو ہٹا دیا جائے، یہ بحث پہلے بھی آ چکی ہے قرآن مجید میں۔ تو پروردگار عالم نے یہاں پر بھی ایک نصیحت کی ہے کہ کبھی بھی اس وجہ سے کہ کوئی تنقید کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ مثلا یہ غریب ہیں، اگر یہ آپ کے ساتھ ہوئے تو ہم آپ کے ساتھ نہیں آتے، تو ایسے افراد کی وجہ سے کہ جو اس طرح کے نخرے دکھا رہے ہیں، آپ اپنے غریب ساتھیوں کو، فقیر ساتھیوں کو کبھی بھی اپنے سے دور مت کیجیے اور ان کو اپنے ساتھ ہی رکھیے، اس لیے کہ یہ مخلص ہیں، خلوص ان کا ہے، اور جو خلوص کے ساتھ ہیں وہ قیمتی ہیں چاہے غریب بھی ہوں۔ بعض روایتوں میں اس سے مراد جناب سلمان فارسی، جناب ابو ذر غفاری اور دیگر ایسے افراد کا نام لیا گیا، عمار یاسر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، کہ جو مخلص بھی تھے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ایمان سے بھی واقف تھے۔ تو اب اس کے ذریعے سے قیامت تک کے لیڈروں کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ صرف ظاہر پر اکتفا نہ کریں بلکہ جو خلوص ہے اس کو پیش نظر رکھیں۔ تو یہاں پر یہ کہا گیا کہ جو بالغداوۃ والعشی، صبح شام جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، یریدون وجہہ، جو اس کی رضا کو چاہتے ہیں، ان کو اپنے ساتھ رکھیے، تحمل کیجیے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور اپنی آنکھوں کو، اپنی نگاہوں کو، اپنی توجہات کو ان سے نہ بڑھائیے، یعنی ان سے دور نہ کریں۔ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ زندگانی یہ دنیا کی آرائش کو نصب بنانا مناسب نہیں ہے، یعنی اس طرح تو زندگانی دنیا کی آرائش کو نصب العین بنانا کہلائے گا، اور ظاہر ہے کہ حبیب آپ کہاں ایسا کرنے والے ہیں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور اس کی اطاعت تو بالکل بھی نہ کریں کہ جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے بے خبر چھوڑ رکھا ہے، عن ذکرنا، یعنی توفیقات اس سے سلب ہو چکی ہیں، وہ صرف اپنی امیری اور اپنی دولت کے نشے میں اسی طریقے سے مستغرق رہنا چاہتا ہے تو رہے وہ، اور اس طرح کے اس کے جملے اور اس طرح کی ڈیمانڈز خود بتا رہی ہیں کہ وہ روحانیت کا طلبگار نہیں ہے، وہ پروردگار عالم کے ذکر سے اپنے دل کو منور نہیں کرنا چاہتا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے تو اپنی خواہشات کا اتباع کیا ہوا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے۔ یہ ملتا ہے کہ رویسائے نجد میں سے ایک تھا شخص عیینہ بن حسن کہ جس نے اس طرح کی بات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی تھی کہ یہ غریب پریشان افراد آپ اپنے پاس کیوں بیٹھنے دیتے ہیں، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ لیکن بہرحال وہ شخص جو بھی ہو، مگر اصول جو ہے وہ اس کا بالکل واضح ہے، اور اسلام کی جو تعلیمات ہے، جو اس کی اسپرٹ ہے، وہ بھی اس سے بالکل روشن ہو جاتی ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور کہیے کہ حق تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے۔ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے وہ کفر اختیار کرے، یعنی ان شرائط، یہ نخرے وغیرہ جو ہیں یہ ہم بالکل بھی ٹالریٹ نہیں کریں گے۔ حق تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے، اور اب اگر تم ایمان لانا چاہو سو بسم اللہ، اچھی بات ہے، اور اگر کافر رہنا چاہو تو پھر بھگتنا جو آخرت کا عذاب ہوگا، یعنی اختیار تمہارے پاس ہے، مگر نتیجہ پھر اس کا بہت برا ہوگا اگر تم نے کفر کو اختیار کیا۔ اِنَّا اعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، ہم نے ظالموں کے لیے جہنم کی آگ کو تیار کر رکھا ہے۔ احاط بہم سرادقها، اور اس کے جو کناتے ہیں اس نے ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے، شامیانہ جس طریقے سے پورا کور کر لیتا ہے اسی طریقے سے جہنم کی آگ نے ان کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی ایسے پانی سے ہوگی جو مثل پگھلے ہوئے تانبے کے ہو، وہ چہروں کو بھون دے گا۔ یشوی الوجوہ، وہ چہروں کو بالکل بھون دے گا، جھلسا دے گا۔ بئس الشراب، پینے کے لیے کتنا برا مشروب ہے۔ وساعت مرتفقہ، اور رہنے کی یہ کتنی بری جگہ ہے، آرام گاہ یہ کتنی بری ہے۔
یعنی یہ بتا دیا گیا دنیا میں تمہارے پاس اختیار ہے، مومن بنو چاہے کافر بنو، اور پھر جہاں آخرت کا معاملہ آئے گا تو پھر بہرحال وہاں پر صاحبان ایمان کو نوازا جائے گا، اور جو کافر رہنے پر اصرار کرتے ہیں یا کفر کو اختیار کرتے ہیں وہ ان عذابوں کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار بھی کر لیں۔ یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔